علیکم۔ لبنہ اردو اکیڈمی میں آپ سب کو خوش آمدید ہے، اور آج ہم اپنی کلاس میں او لیول 3247 سلیبس اے کا ایک مشہور اور تھوڑا مشکل ڈرامہ قرطبہ کا قاضی پڑھیں گے۔ قرطبہ کا قاضی مغربی ڈرامہ نویس شیکسپیئر کے معروف ڈرامے سے ماخوذ ہے، اور جس کا اردو ترجمہ کرنے کا سہرا امتیاز علی تاج کے سر ہے۔ امتیاز علی تاج کی کئی علمی و ادبی تحریریں نہایت اہم ہیں، کئی انگریزی کتابوں کے ترجمے نہایت قابل ذکر ہیں۔ اس ڈرامے میں کا مرکزی کردار سلطنت اور تاج و تخت کی سلامتی اور انصاف کی بالادستی کے لیے عوامی رد عمل اور دباؤ کے باوجود اپنے ہی ہاتھوں اپنے بیٹے کو پھانسی پہ چڑھا دیتا ہے اور انصاف کی عدالت میں سرخرو ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، یہ کہانی گھومتی ہے قاضی کے گرد، اور جس کا بیٹا زبیر ہے، جس پر پھانسی کی سزا سنائی جا چکی ہے، اور اس میں دوسرا کردار جو ہم ڈرامہ پڑھتے ہیں تو اس میں ملتا ہے حلاوہ کا، جس نے حلاوہ اور عبداللہ۔ حلاوہ وہ عورت ہے جس نے زبیر کی ماں کی پیدائش پہ جب اس کی ماں کا انتقال ہو گیا تو اس نے زبیر کی پرورش ماں کی طرح کی ہے، اور وہ اس کی دایا ہے، اس کی آیا ہے، اور عبداللہ بھی اسی غازی کا نوکر ہے، اور وہ دونوں حلاوہ اور عبداللہ زبیر کو اپنے بچوں کی طرح محبت کرتے ہیں، اور انہوں نے اپنے بچے کی طرح اس کو پالا ہے۔ اور قاضی جو ہے، جو زبیر کا باپ ہے، وہ نہایت ہی ایماندار اور ایک انصاف پسند قاضی ہے، اور جب اس کے اپنے ہی گھر میں، اپنے ہی محل میں اس طرح قتل ہو جاتا ہے اور اس کا بیٹا اس میں ملوث پایا جاتا ہے، تو وہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کی مکمل پوری کوشش کرتا ہے، اور اس کشمکش میں کہ ایک جج اور ایک باپ کے درمیان جو کشمکش ہے، جو ایک لڑائی ہے اور ایک جنگ ان کے اندر ہے کہ انصاف کو پورا کیا جائے، یا ماں کی یا باپ کی محبت جو ہے وہ اس پہ بازی لے جائے، اس کی بڑی خوبصورت جو ہے وہ اس میں عکس بندی کی گئی ہے۔ اور پھر بالآخر اس ڈرامے کا جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ انصاف یا قانون ہر چیز سے بالادست ہے، اور یہی ہوتا ہے کہ بالآخر قاضی کی جو ذمہ داری ہے وہ ایک باپ کی محبت پہ جیت جاتی ہے، اور وہ انصاف کی عدالت میں سرخرو ہو جاتا ہے۔ لوگوں کی نفرت، حلاوہ اور عبداللہ کی مزاحمت اور ناپسندیدگی کا اظہار اسے سہنا پڑتا ہے، مگر وہ فرض پر لبیک کہتا ہوا سزا پر خود عمل درآمد کر کے خود کو کمرے میں بند کر لیتا ہے۔ اچھا، جب ہم اس ڈرامے پہ نظر ڈالتے ہیں، کتاب میں دیکھتے ہیں، تو ڈرامے کا آغاز حلاوہ اور عبداللہ کے درمیان مکالمے سے ہوتا ہے۔ حلاوہ نے قاضی کے بیٹے زبیر کی پرورش ماں کی طرح کی ہے، اور جب زبیر پر قتل کا جرم ثابت ہو جاتا ہے اور اسے پھانسی کی سزا دی جانے والی ہوتی ہے تو وہ یہ غم برداشت نہیں کر پاتی۔ اس سزا کو سن کے اور اس غم اور دکھ کو سہتے ہوئے وہ لگتا ہے کہ اس کا دل پھٹ جائے گا، لیکن حلاوہ کو اس کا شوہر عبداللہ تسلی دیتا ہے کہ ایسا ممکن ہی نہیں۔ سارا شہر زبیر سے محبت کرتا ہے، اور زبیر ایک اچھا اور نیک نوجوان تھا، اور کوئی ایسا جب شخص ہوگا ہی نہیں شہر میں جو اسے پھانسی دینے کے لیے تیار ہوگا، تو اسے پھانسی کیسے دی جا سکتی ہے۔ یہ پس منظر میں آپ ریفرنس دے سکتے ہیں کہ سارے قرطبہ میں ایک شخص نہیں جو کسی کے حکم سے بھی اسے سولی پر چڑھائے، خواہ اس کے اپنے باپ کا فتویٰ ہو۔ عبداللہ کی تسلیوں کے باوجود ایک خوف حلاوہ کو گھیرے ہوئے ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ قاضی نہایت ہی انصاف پسند ہے، اور عدل کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے وہ کچھ بھی کر گزرنے پر تیار ہو جائے گا، اور اس کے مضبوط کردار اور مضبوط ارادوں کی وجہ سے اسے ایک طرح کا خوف سا اسے محسوس ہوتا ہے۔ جو خوف ہے وہ یہی ہے کہ وہ قاضی جو ہے وہ انصاف کی
اور عدل کی راہ میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں آنے دے گا۔ اور قاتل کو قتل کی سزا یعنی سزائے موت ضرور ہوگی، اور عبداللہ کی تسلیوں کے باوجود کہ شہر میں کوئی بھی قتل اس پھانسی کی سزا کو انجام دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو وہ اپنے اس اندیشے کا بھی اظہار کرتی ہے کہ اگر شہر میں سے کوئی پھانسی دینے پہ راضی نہ ہوگا تو وہ شہر سے باہر کسی اجنبی سے یہ کام کرنے کو ضرور تیار کر لے گا۔ زبیر، اب جب ہم بات کرتے ہیں اس کردار پر نظر ڈالتے ہیں زبیر پہ کہ جو قتل کے جرم میں قید ہے، وہ دراصل اپنے کردار اور شرافت کی وجہ سے سارے شہر کو عزیز ہے، تو پھر آخر اس پہ قتل کا الزام کیسے لگا؟ زبیر جس لڑکی سے محبت کرتا ہے جو اس کی محبوبہ ہے، شہر کے تمام لوگ تو اس بات سے واقف ہیں، لیکن ایک اجنبی جو پردیسی ہے جو اس شہر میں نیا نیا آیا، وہ اس کی اس لڑکی سے محبت کر بیٹھا، اور وہ جب زبیر کو اس بات کا پتہ چلتا ہے تو وہ اپنے رقیب کو جوش محبت میں، جوش رقابت میں قتل کر ڈالتا ہے، اور چونکہ وہ اس طرح اس قتل میں ملوث ہو جاتا ہے تو اس کا باپ قاضی جو ہے، زبیر کا باپ، اسے پھانسی کی سزا سنا دیتا ہے، اور تو تمام لوگوں کی ہمدردیاں زبیر کے ساتھ ہیں۔ قاضی جب یہ صورتحال دیکھتا ہے اور ہجوم کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ کوئی ہے جو زبیر کو سولی پر لٹکائے، تو ایک ناراضگی کا رد عمل سامنے آتا ہے، اور کوئی بھی اس کام کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اس وقت کہانی میں ایک باپ اور ایک قاضی کے درمیان کشمکش کی عکاسی کی گئی ہے کہ ایک باپ جس کا اکلوتا بیٹا جو اس کی آنکھوں کا تارا ہے، اس کے بڑھاپے کا سہارا ہے، وہ اسے کھو دینے کے خوف سے ٹوٹ رہا ہے، اور ایک قاضی جو عدل و انصاف کی علامت ہے، اس کڑے امتحان سے گزر رہا ہے جس میں کوئی جذبہ، کوئی احساس، کوئی رشتہ انصاف سے بڑھ کر نہیں ہوتا۔ قاضی کے آگے کوئی رشتہ ٹھہر ہی نہیں سکتا، عدل کے آگے کوئی اقربا پروری نہیں چلتی، کوئی محبت نہیں چلتی، بلکہ انصاف کے تقاضوں کو ہر صورت میں پورا کرنا ہوتا ہے۔ قاضی، اس کا ایک اور ریفرنس آپ دے سکتے ہیں، قاضی لوگوں ایک مجرم منتظر ہے کہ اسے سولی دی جائے، اور سولی دینے والا کوئی نہیں، تم میں سے کوئی ہے جو یہ خدمت سر انجام دے سکے، اور چاروں طرف جو ہے وہ خاموشی چھائی رہتی ہے اور کوئی آگے نہیں بڑھتا۔ قاضی جب ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے اور سارے شہر میں کوئی بھی شخص زبیر کو پھانسی دینے پر راضی نہیں ہوتا، تو قاضی عدل و انصاف کے تمام رشتوں کو محبتوں پر فوقیت دیتا ہے۔ ایک تو دیکھیے یہ کشمکش اور یہ جذبات کہ وہ باپ ہونے کے باوجود اپنے قاضی کی ذمہ داری کو نبھائے، اور اس نے سزا سنائی پھانسی کی، اور وہ اس کی کیفیت، اور وہ اس کا ٹوٹنا، اور وہ اس کا تکلیف سے گزرنا، اس کے بعد جو دوسرا اس سے زیادہ کٹھن اور دشوار کن مرحلہ اس کے سامنے آتا ہے قاضی کے، وہ یہ کہ ایک باپ ہونے کے باوجود کوئی وہ اب اس عمل سے بھی گزرے گا، اس امتحان سے بھی گزرے گا کہ وہ اس کام کو سر انجام دینے کے لیے خود اپنے آپ کو تیار کرے گا، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ انصاف کے تقاضوں کو ہر صورت میں پورا ہونا ہے، چاہے وہ مجرم کا تعلق کسی سے ہی کیوں نہ ہو۔ اب چونکہ جلاد نہیں ہے، وہ شہر چھوڑ کے جا چکا ہے، شہر کا کوئی اور شخص پھانسی دینے کے لیے تیار نہیں، اس کام کو سر انجام دینے کے لیے تیار نہیں، تو قاضی خود پھانسی دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے کہ وہ خود اپنے بیٹے کو پھانسی دے گا۔ یہاں مصنف نے ایک باپ اور ایک قاضی کے درمیان کشمکش اور فرض کی اولیت کا جو پیغام اپنے قارئین کو دیا ہے وہ بے مثال ہے۔ قاضی اپنے فرض کی ادائیگی کے بعد
ایک ایسے باپ کی طرح نظر آتا ہے جو اکلوتے بیٹے کی موت پر نہ صرف غمزدہ ہے بلکہ اس طرح ٹوٹ چکا ہے کہ شاید پھر کبھی کسی کا سامنا نہ کر سکے. اور بالآخر ڈرامے کا اختتام اسی طرح سے ہوتا ہے کہ قاضی مایوس ہو کر خود اپنے بیٹے کو پھانسی دیتا ہے اور اپنے آپ کو ایک کمرے میں قید کر لیتا ہے. اور پھر اس کا انجام یہ، اس کا آخری جو تحریر ہے اس میں وہ یہی ہے کہ پھر شاید اب کوئی اس کو دوبارہ نہ دیکھ سکے، یعنی اب وہ بھی اتنے بڑے امتحان سے گزر کر زندہ نہ رہ سکے گا. قرطبہ کا قاضی آپ کو سمجھ آیا ہوگا، اس کی کہانی سمجھ آئی ہوگی، اس کی میں جو پیغام چھپا ہے آپ اس تک پہنچ سکیں گے اور اس سے کچھ سبق سیکھ سکیں گے. ہمیشہ یاد رکھیے کہ عدل اور انصاف جو ہے، ہمیشہ قانون کی بالادستی ہونی چاہیے. وہ معاشرے ختم ہو جاتے ہیں، وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جہاں قانون کو پس پش ڈال دیا جاتا ہے اور رشتوں کو اور دوسری چیزوں کو فوقیت دی جاتی ہے. جہاں ایسے مجرم اور ایسے بے یار و مددگار مجرموں کو تو کیفر کردار تک پہنچایا جاتا ہے جن کے پیچھے کوئی جان پہچان یا سفارش نہیں ہوتی، اور وہ مجرم جو اثر ہوتے ہیں، جو اثر و رسوخ والے ہوتے ہیں، جو اپنے ان کے پاس کوئی سفارش ہوتی ہے، کوئی رشوت ہوتی ہے اور کچھ اقرب و پروری اور دوسری چیزیں جو ہیں کار فرما ہوتی ہیں، ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے. ہمیشہ جیت عدل اور انصاف کی ہونی چاہیے. وہی قومیں ترقی کرتی ہیں اور وہی قومیں باقی رہتی ہیں جو عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتی ہیں. امید ہے آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا اور آج کی کلاس آپ کے لیے معاون اور مددگار ثابت ہوگی. امتحانات کی تیاری میں لگے رہیے، محنت کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. اللہ حافظ.